أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. چلیے دوستو، آپ نے آج کے یہ 2 صفحے پڑھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے. دوستو پیج نمبر 53 ہے اور 54 ہے. تو یہ قرآن یعنی کہ حفظ کا قرآن آپ لے لیجئے اور 53 پیج نمبر کھولیے. ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو وہ چیزیں آپ دیکھیے. ناظرہ کا قرآن نہ لیجئے گا کیونکہ یہ حفظ کا قرآن ہے. تو حفظ کے قرآن میں سیم ہی ہوتا ہے، یعنی 15 لائنوں کو دیکھ لیجئے گا. یہاں بھی 15 لائنیں، یعنی ایک پیج جو ہوتا ہے، ایک صفحہ وہ 15 لائن کا ہوتا ہے. اگر آپ سیم چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں آپ 15 لائنوں کا قرآن دیکھیے گا. اب یہاں پہ دیکھیے دوستو، میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے یوما، واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے اس لیے واولین ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینچیں گے. میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی ادا کریں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں. اسی طریقے سے تا کا زبر نہیں کھینچیں گے. جیم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. پیش کو بھی جلدی ادا کریں، یہاں بھی پیش لگا ہے. تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. جزم والے جیسے فا کے اوپر جزم والا حرف پیچھے والے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. نفسم 2 زیر کی تنوین ہے اور حروف یرملون کا میم ہے، اس لیے یہاں پہ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، یعنی سین میم 2 زیر سم، اور غنہ بھی کریں گے. ما عملت، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا اور اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. عین زبرہ، زبر کے الف عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی ادا کریں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. میم کے نیچے زیر ہے، یہ جو میں نے پیچھے بتا چکا ہوں. جزم والے حرف کو پیچھے سے ملاتے ہیں جیسے لام تا زبر لت. میم نون زیر میں نون ساکن کے بعد یہاں پہ خا ہے اور خا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہے. دوستو حروف حلقی اور حروف اخفا کا قاعدہ میں پڑھا چکا ہوں نورانی قاعدہ کے ویڈیو میں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھ لیجئے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اخفا نہیں ہوگا بلکہ نون کا اظہار ہوگا، جیسے من خیرن. تو یا ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے، یالین ہوگا، اس کو تھوڑا کم کھینچیں گے. را میم 2 زیر رم، یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا ہے حروف یرملون میں سے اس لیے ادغام ہوگا، غنہ کریں گے رم. ٹھیک ہے. ہا کے اوپر جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. ضاد کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی ادا کریں. زرعوں. اب یہاں پہ اگر رکیں گے نہیں تو واو سے ملا دیں گے، اگر رک جائیں گے تو ذرا پڑھا جائے گا، یعنی ایک زبر گرا کے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو محضروں. ٹھیک ہے. اب دوستو ایک قاعدہ میں اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ 3 نقطے ہوتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے 3 یہ ہیں، 1 2 3 3 نقطے یہ ہیں اور 3 یہ. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہاں محضرہ پہ رک گئے تو اب یہاں سے جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہاں نہیں رکنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ نہیں رکے اور ملا کے آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ کو اس میں رکنا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ پائے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک میں رکنا ہے اور ایک میں آپ کو نہیں رکنا ہے. جیسے اس پہ رک گئے تو اس پہ نہیں رکنا ہے اور اس پہ رک گئے تو اس پہ نہیں رکنا ہے. تو یہ اس کا قاعدہ ہوتا ہے. میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسی طریقے سے دوستو واو کے اوپر زبر ہے، یہ میں قاعدہ بتا چکا ہوں. الف مدہ ہے. عاملت من یعنی کہ نون ساکن کے بعد سین ہے اور سین حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا. من سو. واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا اور حرف مد کے بعد حمزہ ہے، یعنی کہ واو مدہ کے بعد حمزہ ہے اور ایک ہی کلمے میں ہے اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگا. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ اس کو تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر سو کھینچیں گے. ٹھیک ہے. اب جب یہاں پہ رکیں گے تو سو
پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے زیر دونوں گر جائیں گے، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو سو ان پڑھیں گے۔ دیکھیے 2 زبر ہوتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، اور 2 زیر ہوتے ہیں تو دونوں زیر گر جاتے ہیں۔ دوستو مائی نیم از حافظ و قاری عمران فرقانی۔ دوستو میں انڈیا سے ہوں اور میں نے کئی سال دوستو حفظ کیا، قرأت پڑھائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے الگ الگ یونیورسٹیز میں پڑھائی کی ہے۔ دوستو آپ بالکل صحیح چینل پر ہیں جہاں پہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ رہے گی کہ ہم پورا قرآن پڑھائیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ آل دا بیسٹ، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔